سب سے پہلے جس نام سے لوگوں نے نبی پاک کو جانا وہ کہ حضور کا صادق اور امین ہونا. حضور سچے ہیں, حضور سچے ہیں. نبی پاک نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. حضور اپنے وعدوں کے پکے ہیں. رسول پاک بات کے یہ سب سے پہلے صادق اور امین ہونا نبی پاک کا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے, پہلی ہجرت جو ہجرت حبشہ کے نام سے موسوم ہے وہ ہجرت ہوئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں شکایات بھیجیں, اور جب شکایات وہاں پہنچ گئیں تو نجاشی جو تھا وہ کہتا میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا, میں ایسے ہی تم آ گئے ہو, تم نے شکایت کر دیا ہے کہ مسلمانوں فتنہ فساد معاذ اللہ پھیلا کے تمہارے پاس آ گئے, میں پہلے تحقیق کروں گا بات کیا ہے. اس نے آن کر کے معلومات کی, کہنے لگا کوئی بندہ تلاش کرو, کوئی عرب کا بڑا آدمی وزادار سردار بندہ یہاں تمہیں نظر آئے تو وہ بندہ ذرا لے کے آؤ, اس سے میں نے کلام کرنا ہے. کوئی وزادار آدمی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضور کے چچا, وہ ان دنوں حبشہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے. لوگ انہیں پکڑ کے نجاشی کے پاس لے آئے تو نجاشی نے سوالات کیے بہت سارے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک بندہ جب کسی کی حمایت میں ہوتا ہے تو پھر بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے. اس وقت بھی وہ عاری ہوتا ہے, اور جب کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی سوچ سمجھ سے عاری ہوتا ہے, اس وقت بھی اسے صحیح بات بھی غلط محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ مخالفت میں تھے تو کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے, سوالات کیے گئے, اور ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا تو میں نے اسی انداز میں ایک کہانی رٹی رٹائی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی. وہ رٹی رٹائی کہانی ہر جگہ یہ سنایا کرتے تھے, دیکھو جی جس پہ ہمارا ابا تھا, جس مذہب پہ, اس کو وہ کہتے ہیں گمراہ تھا. وہ جی ہمارے دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھا. وہ جی ہمارے نانا کو کہتے ہیں بت پرست تھا تو گمراہ تھا. وہ جی انہوں نے ایک بھائی مسلمان کر لیا ہے, دوسرا کافر ہے, گھروں میں لڑائی پیدا کر دی. یہ رٹی رٹائی کہانیاں. پھر وہ کہتے تھے دیکھو جی معاذ اللہ جادوگر ہیں, کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں. وہ جی شاعر ہیں, بات ایسی سناتے ہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. یہ ساری کہانی انہوں نے یاد کی تھی. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے وہاں ساری سنائی. اب نجاشی نے بھی سوالات پوچھے, کہنے لگے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ میں نے کہا ماڑے ماڑے لوگ. کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں. کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے, بڑے میں نے جواب دیے. آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا, میں چچا تھا, مجھ سے پوچھا. کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے, چونکہ مخالف تھا, میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں, اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے, شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے, پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن. کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. اللہ اکبر. کون تسلیم کرے گا؟ ابو سفیان کہتے اس نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں, چپ کیوں کر گئے ہو, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں بول پڑا. میں نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں, میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا. میں نے اس حبیب کو جگہ جگہ دیکھا, اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی کان پٹیوں پہ مقدس سفید بال آئے. میں نے بڑا کچھ دیکھا, پر میں نے اس حبیب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. کبھی یہ لفظ زبان سے نکلے ہی نہیں, کبھی یہ بات کہی نہیں, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہتے سناٹا چھا گیا میری بات پر مجمع میں. نجاشی نے کندھے کے اوپر رومال رکھا, اٹھ دیا. میں نے کہا بادشاہ رزلٹ تو ہی ناؤسکار, تو نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا, اب جا رہا ہے؟ کہنے لگا رزلٹ کیا دینا ہے, رزلٹ تو نکل آیا ہے. جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ یہ والا جھوٹ کیوں؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی,
وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، دیکھو عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام کا سچا ہونا، دیانتدار ہونا، یعنی مخالف بھی جس بات کو کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کہ ان کی زبان سے کبھی بات غلط نہیں نکلی، لیکن دروغ گوئی، جھوٹ، اور دنیا کے سامنے جھوٹ، اور قومی معاملات میں جھوٹ، اور جتنا دل کرے کھل کے جھوٹ، یہ رویے جب قوموں کے ہو جائیں، میرے عزیز، ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتیں، اور پھر میں ایک مقام پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ شک پیدا کرتا ہے، اور یہ سچ جو ہوتا ہے یہ اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ زندگی میں تھوڑے وعدے کر لیں، تھوڑی باتیں کر لیں، پر جتنی کریں، میں عوام سے بھی کہتا ہوں، بیوی نہیں اعتبار کر رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں تو جھوٹ ہی بڑے بولتا ہے۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اماں سے کہہ دیں کہ میں اس دفعہ عمرے پہ ضرور بھیجوں گا، وہ آپ کی بات مان جائے گی۔ میں نے کہا اماں ابا کو راضی کرنے میں 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں، پر اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی، تو آپ کی اماں نہیں راضی ہو رہی۔ کہنے لگے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا عمرے پہ بھیجوں گا، تو بھیج نہیں سکا، تو لہٰذا وہ اب کہتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کوئی نہیں بھیجنا، تو فراڈ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ مال و دولت کا نہیں، عدم اعتماد کا ہے، اور جب عدم اعتماد اس حد تک پہنچ جائے کہ مائیں بھی اعتبار کرنا چھوڑ جائیں، تو وہ قومیں کیا کردار ادا کریں گی، اور کیا وہ سوسائٹی میں خیر تقسیم کریں گی؟ تو سچی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بندے سچ کی کوشش کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور وہ سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا یہ سچ ہی انہیں جنت میں لے جائے گا۔ دوسری بات جو حضور کی سیرت مبارکہ میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے، وہ ہے عہد کی پابندی، وعدوں کی پابندی، جو کہہ لیا سو کہہ لیا۔